बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन। नाजरीन, नेब की जानिब से बेरक टाउन के ऑफिस में जो छापा मारा गया था, उसकी एक तेलख खेज किस्म की वीडियो सामने आ चुकी है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जजों के खिलाफ एक नया महाज खोला है। मुमकिन है आने वाले दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आज अली बिन गंडापुर ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। वजह क्या बनी है, धमकी क्या दी है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा साबिक के सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने बाकायदा आज वाजे किया है कि उनकी लड़ाई किन के साथ है। ख्वाजा आसिफ ने भी एक बयान दे डाली है। और उसके अलावा कल अपने खिताब में साबिक के वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने क्या कहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों ने बेल आइकन क्लिक करके हमारे वीडियो को लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करना है। नाजरीन, आप लोगों ने गुज़िश्ता रात को आप लोगों ने देखा कि नेब की टीम की जानिब से एक निजी हाउसिंग सोसाइटी बेरा टाउन के रावलपिंडी ऑफिस पर अचानक छापा मारा। और जराये के मुताबिक छापा अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए अब मारा गया था। आप फुटेज में देख सकते हैं कि किस तरह नेब की टीम अंदर दाखिल हो जाती है और कैसे तमाम रिकॉर्ड को अपने तहवील में लेती है। नाजरीन, छापे के दौरान जो है नेब की टीम के हमरा पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की टीमें भी मौजूद थी। जराये के मुताबिक बाकायदा नेब की टीम ने दफ्तर में हाउसिंग सोसाइटी के अमले से बाकायदा पूछगछ भी की है। और जराये के मुताबिक नेब की टीम से बाकायदा हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर जो है नेब की जानिब से बाकायदा सील किया जा चुका है। और जराये के मुताबिक नेब ने बेरा टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी है। और जराये का यह कहना है कि बेरा एनक्लेव इस्लामाबाद की जमीन पर भी तहकीकात शुरू की गई है। और बताया जा रहा है, जराये का यह कहना है कि सीडीए ने यह जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। यानी इस्लामाबाद बेरा टाउन के जो एनक्लेव है, बेरा एनक्लेव इस्लामाबाद की जो जमीन है उसकी तहकीकात शुरू हो चुकी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि यह जमीन सीडीए ने बाकायदा इस चिड़ियाघर के लिए रखी थी। और अब मजीद तहकीकात से बेरा टाउन और मलिक रियाज जो है उनके खिलाफ मुश्किलात में बाकायदा इजाफा हो चुका है। नाजरीन, साबिक के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कल अपने खिताब में बड़े तेलख खेज किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो तकरीर उनकी नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये वाजे कर दिया, बिलखुसूस साकिब निसार के खिलाफ उन्होंने बात की है। और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग आज जश्न मनाते हैं मुझे दोबारा सदारत मिलने पर, तो मुझे सदारत मिलने के हवाले से आपको खुशी मनाने से ज्यादा इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि जिससे साकिब निसार ने मुझे पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए बाकायदा नाअहल करने की कोशिश की थी और सदारत हमेशा हमेशा से मुझसे छीनने की कोशिश की थी। आज एक बार फिर मिलने के बाद उनका जो फैसला था वो रद्दी की टोकरी में जा चुका है। तो गुज़िश्ता अपने खिताब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सिर्फ और सिर्फ साकिब निसार और इनके ऊपर बात की, अपने ऊपर होने वाले, अपने साथियों के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर बात की। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान की सियासत में जो मुदाखलत और जो मामलात के हवाले से उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इस हवाले से उन्होंने कोई लब कुशाई नहीं की है, बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। लेकिन आप लोगों ने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से जजों के खिलाफ उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, जजेस की अक्सरियत मुल्की खुशहाली पर मुत्तफिक है, पर चंद काली भेड़ें इमरान खान को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। आज मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह इमरान खान की जमानत हो जाए। जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान की साजिशें नाकाम हो चुकी है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो भी जज साहिबान इस वक्त इमरान खान के केसेस में उनको रिलीफ फराहम करने की कोशिश करते हैं या फिर उनके हक में वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात कर लेते हैं, तो उन सबको शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बाकायदा उनको बाकायदा काली भेड़े करार दे दिया है। ये एक अफसोस का एक मकाम है कि पाकिस्तान में जब भी कोई भी सियासी जमात के खिलाफ कोई भी अदालत से फैसला आता है तो एक महाज खोला जाता है
عجیب و غریب قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت شہباز شریف صاحب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک وزیر اعظم ہے اور ملک میں اداروں کی جو مداخلت ہے اس سے بڑا کون واقف نہیں ہے۔ وہ الیکشن کے دن سے لے کر آج تک ایک ہی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اس سے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اگر جج صاحبان حق اور سچ کے اوپر جو ہے بات کرتے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ پر ڈٹ جاتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر، ایجنسیوں کی خفیہ ریکارڈنگ اور کیمرے نصب کر کے نازبہ ویڈیوز بنانے کے حوالے سے جو جج صاحبان نے ڈٹ کے اپنا موقف واضح کیا ہے، ان کے خلاف میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اس طرح کالی بھیڑیں قرار دینا میرے خیال میں ایک نامناسب ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ میری پریڈکشن ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ان آج کے اس کے خطاب کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے زیادہ تر فوکس اپنی بیٹی اور پھر پارٹی کے اوپر انہوں نے کیا ہے۔ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیسے وہ پارٹی کو مینیج کر کے چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کا پارٹی کے اندر سے جو ان کے پاور تھا وہ کلوز ہو چکا ہے۔ خیر، اگلی خبر یہ ہے کہ سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے باقاعدہ خطاب کیا ہے اور دھمکی دے ڈالی ہے۔ کل انہوں نے وفاق کی باقاعدہ ملاقات کے بعد وفاقی حکومت کے ساتھ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑے سلجھے انداز میں بات کی تھی، لیکن آج ایک بار پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے دھمکی دے ڈالی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے سوابی میں ایک خطاب کے دوران کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جب جیل سے کال دی تو مخالفین کے لیے وہ کھیل کھیلیں گے کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے۔ صرف یہی نہیں، آگے ان کا کہنا ہے کہ تربیلا سے ایک بٹن بند کر دیا تو آدھا پاکستان کی بجلی بند ہو جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، آج عوام نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ اب انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ بھائی تربیلا سے جو بجلی پروڈیوس ہوتی ہے، اگر وہاں ایک بٹن ہم دبائیں گے تو پھر پورے پاکستان میں آدھا پاکستان میں بجلی بند ہو جائے گی۔ یہ ایک ان کی جانب سے دھمکی ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب جب میٹنگوں میں ہوتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، ایون کہ وہ نگراں حکومت کے دور میں بھی ابھی بھی وہ جب بھی کسی پریس کانفرنس میں بھی بیٹھتے ہیں تو بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، بالخصوص مخالفین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی طرح وہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جلسوں میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کو ہوتا کیا ہے، یہ پھر عجیب و غریب قسم کے بیانات دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت طویل لوڈ شیڈنگ سے وہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور اس پر حکومت کے پی کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ محاذ آرائی سے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پچھلے 10 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت ہے، لیکن اس صوبے کی حالت نہیں بدلی ہے، اس صوبے کے انکم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے اور خزانے خالی ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ سب سے زیادہ مقروض صوبے میں سے ایک ہے۔ تو فوکس معیشت پہ ہونا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور یہ جو گورنر اور کے پی کے وزیر اعلیٰ کے درمیان جو لڑائی ہے اس سے بھی نقصان براہ راست عوام کا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دیکھ کر تھوڑا ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی چل رہی ہے اور عمران خان کو کسی صورت ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتی ہے، اسی حوالے سے باقاعدہ سابق صدر پاکستان عارف علوی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہماری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہماری لڑائی افراد کے خلاف ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس وقت فوج سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، بطور ایک ادارہ ان سے کوئی لڑائی پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، بلکہ عاصم منیر سے ضرور لڑائی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف واضح کر رہی کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں، افراد کے خلاف ہیں۔ تو مطلب اس وقت وہ ڈی جی آئی صاحب کے خلاف ہے، وہ اس وقت آرمی چیف کے خلاف ہے، وہ وقت کی حکومت کے خلاف ہے۔ تو یہ لڑائی آخر کب تک؟ یہ لڑائی اگر ختم نہیں ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو آنے والے دنوں میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک میڈیٹر کے طور پر اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں اور یہ صلح کروا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے
کہ کبھی وہ بہت اچھے سلجھے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی کبھی وہ اگریسو انداز میں بہت پیک پہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے تو میرے خیال میں مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تو تھوڑے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو, تاکہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو تو ان کے لیے موقع نہیں ملنا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین, خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ تاثر ابھر رہا ہے کہ اس وقت عدلیہ برسر پیکار اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے. خواجہ صاحب, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی عمران خان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے, پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے آپ کو ایک سیاسی جماعت کے ساتھ بات چیت ضرور کرنی چاہیے, اور وہ بھی ایسی سیاسی جماعت جو سب سے زیادہ پاکستان میں عام انتخابات میں ووٹ لینے میں کامیاب ہو چکی ہے. تو پھر ان کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات بھی کریں اور ان کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی کوشش بھی کریں. تو آپ کیسے عمران خان کو نیگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ کسی صورت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو ہر صورت ان کے ساتھ بات ضرور کرنی ہوگی. اسی سے ہی پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. اگر یہ لڑائی کا سلسلہ مزید بڑھ جاتا ہے اور اس پر آپ دھیان نہیں دیتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے تو آنے والے دنوں میں بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک بڑی تلخ خیز قسم کی افسوسناک ایک بریکنگ نیوز اب سے کچھ دیر پہلے ناظرین موصول ہو چکی ہے کہ بلوچستان کے ضلع واشک میں مسافروں کی جو بس تھی وہ حادثے کا شکار ہو چکی ہے اور 28 افراد اس میں جان بحق ہو چکے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کی ٹائر پھٹنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور بس گوادر سے کوئٹہ جا رہی تھی اور ٹائر پھٹنے سے بے قابو ہو گئی اور کھائی میں جا گری ہے, جس کے نتیجے میں 6 افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 22 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اور مرنے والوں میں خواتین اور بچے بھی موجود ہیں. اور یہ ضلع واشک کے ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا. خدا تمام جتنے بھی جان بحق ہونے والے جو افراد ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.